نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے مالا فرمایا. آج سے جس سلسلے کا آغاز میں کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. مسئلہ ختم نبوت عقائد کے باب میں جو مسلمانوں کے بیلیفز ہیں اس کا جو ایک چیپٹر ہے، اس میں ایک انتہائی حساس اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے مسئلہ. اور مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت ڈائریکٹلی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے. مسلمانوں کے بیسک بلیفز ہیں، اس عقیدہ ختم نبوت کا تعلق اس سے ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و سنت کی صریح نصوص یعنی جو آیات کریمہ ہیں وضاحتاً جن میں بیان کیا گیا ہے اس سے ثابت ہے. اور جب قرآن و سنت سے وضاحتاً ثابت ہو تو پھر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ذرہ برابر بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے. جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے وہ بے ایمان ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے. اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے. اب اس کو سمجھیں کہ ضروریات دین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اگر انکار کر دیا جائے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا. جیسے اللہ کی توحید ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یوم آخر پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے. تو ضروریات دین میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک کا انکار کرے تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین میں سے ہے. ہر دور میں امت مسلمہ کا سواد اعظم تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت شدہ اور متفق علیہ ہے، اور اس پہ جو ہے وہ امت کا اجماع ہے. فروعی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن اس مسئلے پہ ذرہ برابر بھی امت کا اختلاف نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبی. اور تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جو جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا ان کے خلاف جہاد کیا تھا.
صرف زبان سے جہاد نہیں کیا تھا بلکہ جہاد بھی سیف کیا تھا، کو مارا تھا۔ اس قدر اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کر کے اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اس امت میں کذاب لوگ ہوں گے جو جھوٹا دعوی نبوت کریں گے، اور اس زمانے میں انکار ختم نبوت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے، اور اس فتنے کا سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے پیروکار اس کو ماننے والے ہیں، اس کے عقیدت مند ہیں، مرتد، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ ہم سنی لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں، اور علم کی طرف ہماری کوئی رغبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اسلام کے بڑے بڑے فتنے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری کمیونٹیز میں اور پھر ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم بادر بھی نہیں کرتے۔ میں ایگزامپلز دیتا ہوں، جیسے ٹی وی چینلز ہیں، کیا ایز اے پیرنٹس ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ اس میں کون سے چینلز جو ہے وہ اسلام کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، یا کون سے چینل جو ہے وہ اسلام کے نام پر کفر کو پھیلا رہے ہیں؟ تو دیکھ لیں، ہم نے تو اپنے گھروں میں کھلی اجازت دے دی ہے، بلکہ کچھ دن پہلے کچھ انگلش لٹریچر جو ہے وہ مجھے دیا گیا کہ ہم اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انگلش لٹریچر ہے، بتائیں یہ صحیح ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور یہ 3 یا 4 لیفلیٹس تھے، اور شارٹ جو وہ بکس تھی، میرے خیال میں 3 یا 4 تھی۔ اسی کمیونٹی کے رہنے والوں نے مجھے دیا کہ یہ بتائیں کیا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے کا سارا لٹریچر قادیانیت پر مشتمل تھا۔ اب وہ لٹریچر کیسے ہمارے گھروں میں آیا؟ کیا ہمیں اس چیز کی بھی خبر ہے؟ اور انہوں نے تو چلے پوچھ لیا، اور اگر آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، اسلام کا نام ہے۔ لٹریچر آپ کھولیں گے، خانہ کعبہ کی تصویر بھی ہے، گنبد خضرا کی تصویر بھی آپ کو نظر آئی، لٹریچر لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اب آپ تو عقیدے میں کہیں گے جی مسلمان کا ہے، چلے جی اسلام کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے؟ آپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں اگر آپ نے اس بلیف کو اختیار کر لیا۔ اور اسی طرح یہ اپنے سینٹرز بھی جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں۔ غوثور میں بھی جو ہے ان کا سینٹر جو ہے وہ مسجد کے نام پہ قائم ہوا ہے۔ اب جب فتنے اس قدر جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے تو کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں؟ علماء کی بھی ذمہ داری بنے گی، جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنے گی، ہمارے بزرگ حضرات کی ذمہ داری بھی بنے گی، ہماری مائی بہنوں کی ذمہ داری بھی بنے گی کہ ایک ایسا فتنہ جو اسلام کے نام پر اسلام کا لباس پہن کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کفر اور الحاد اور مرتد کی وادی میں دھکیل رہا ہے، اس سے کیسے بچا جائے گا، اس سے کیسے بچنا چاہیے، کیسے ہم جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھیں گے؟
کے لیے ہمیں جو ہے وہ صرف اپنی سپیچز پہ یا سن لیا اس پہ نہیں جو ہے وہ اختصار کرنا پڑے گا، بلکہ عملی طور پر جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ جہاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ہر امت میں جو ہے وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جہاد کیا گیا۔ اب عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ more than 100 آیات سے ثابت ہے، more than 100 آیات سے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو نا، اس میں اگر ایک آیت سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے نا تو کوئی شخص جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا، ایک آیت سے ثابت ہو۔ اور یہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے 100 آیات قرآنیہ موجود ہیں، اور اسی طرح more than 100 احادیث سے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکلی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی کا ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے۔ اور اگر اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے تو پھر یہ جو گمراہی ہے وہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، کیسے جو ہے ہماری کمیونٹیز میں پھیل رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کو سمجھنا، اسلام کیا ہے، اس کے بیسکس بلیفز کیا ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں بچوں کو یہ ایجوکیشن کی ہوتی اور اسلام کے حوالے سے سمجھایا ہوتا تو پھر یہ نوبت نہیں آنی تھی کہ ہمارے رشتے بھی قائم ہو جاتے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ وہ کتاب مبین ہے، اور وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر تمام مخلوقات کے لیے بھیجا ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات۔ اور یہ کتاب، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس قرآن مجید میں جو نص صریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبی ہے، میں اس آیت کا ترجمہ کر کے اس پہ میں مزید دلائل دوں گا کہ خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید جو آخری کتاب ہے جس میں ذرا برابر جو ہے وہ شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیسے بیان فرماتا ہے کہ کیسے شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید سورہ احزاب ورس 40 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیٹاگوریکلی صریحاً وضاحتاً جو ہے رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قرآن کھولیں، قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری آیت میں ہی متصلاً کیا فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ احزاب
کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کی، جہاں ختم نبوت کا وضاحتاً جو ہے وہ بیان کیا، تو کیا اب جب آیت کریمہ میں وضاحتاً بیان کر دیا تو پھر کیا کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ جائے گی؟ خود قرآن آغاز میں کہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل ورس 89 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ یہ کتاب جو ہے وہ کھول کر ہر چیز کو بیان کرتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف ورس 111 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام ورس 838 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز، یہاں شے کا لفظ استعمال کیا رب تعالیٰ نے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کریٹ کی گئی اور اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً جو ہے وہ بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ اور سورہ انعام ورس 59 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس میں ہر تر چیز اور ہر خوش چیز کا جو ہے وہ ذکر کر دیا، اس روشن کتاب میں ذکر کر دیا گیا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل ورس 12 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر چیز کو اس قرآن مجید میں تفصیل سے واضح بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے وضاحتاً ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ میں نے بھی ایک آیت کریمہ سے ختم نبوت پر دلیل جو نص صریح سے ثابت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ المبارک میں وہ 100 آیات نقل کروں گا جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ابن سراقہ جو ہے وہ کتاب الاعجاز میں ابو بکر بن مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ، کہ اس عالم میں، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہ کیا گیا ہو۔ رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اور ائمہ مجتہدین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور امام ابن برجان فرماتے ہیں الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یا اس کی اصل جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہ ہو۔ عقیدہ دیکھیں مسلمانوں کا، گویا قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ صراحتاً یا اجمالاً جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پر آپ سوال قائم کر سکتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں نے جو سوال قائم کیا ہے، کہ ہر چیز کا جو ہے وہ علم موجود ہے، ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہم قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن کیسے رہنمائی ہماری فرماتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے سینوں میں یہ جو قرآن کھولتا ہے نا، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کو جو واضح بیان فرماتا ہے، یہ ان سینوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی معارف کا، قرآنی معانی یعنی اس کے جو میننگز ہیں، اس کو جو سمجھنا ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا اہل رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ صرف ان کو میسر ہوگا۔
ہر کس و ناقص نہیں. اور اس کا ذریعہ کیسے ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں؟ کیا ذریعہ ہے؟ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ 4 طبقات کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان 4 طبقات، ان 4 سٹیجز کو سمجھو. جب آپ ان کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ آ جائے گا، پھر گمراہی نہیں پھیلے گی. اور جب ان کو چھوڑو گے تو پھر قرآن نہیں سمجھ آئے گا، پھر گمراہی پھیلے گی. پھر قرآن بھی وضاحت کیا ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی کو پڑھ کر بہت جو ہے وہ گمراہ بھی ہوئے اور بہت سارے جو ہے وہ ہدایت بھی حاصل. اب ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ قرآن مجید میں سورہ نساء وہ 69 میں جو ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آتے ہیں تو پھر ان کا تعلق انعام یافتہ بندوں سے ہو جاتا ہے. کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ انعام یافتہ بندے. وہ جو 4 طبقات قرآن مجید میں بیان کیے، وہ جو انعام یافتہ بندے جو قرآن مجید میں بیان کیے، جن کے ذریعے اس قرآن کو سمجھنا ہے، جن کے ذریعے اس قرآن کے معانی کو سمجھنا ہے، مفاہیم کو سمجھنا ہے، اس کے میننگ کو سمجھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے، تو وہ کون سے طبقات ہیں؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے انبیاء. سب سے پہلے کیا ہے؟ انبیاء. اب سب سے پہلے اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے جو 4 طبقات بیان کیے ہیں تو پہلا طبقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا ہے. اور خود نبیوں کا سردار خود کہے کہ میں آخری نبی ہوں. خود ختم نبوت کا سردار جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اگر پھر قرآن کو اس طبقے سے ہٹ کر سمجھا جائے گا تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کفر و الحاد کی طرف بھی جا سکتا ہے. دوسرا طبقہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ صدیقین، طبقہ صدیقین. اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات صحابہ کے دور میں نازل ہوئی یا نہیں؟ صحابہ نے اس قرآن کو سمجھا حضور سے. کس سے سمجھا؟ اور حضور نے کئی مقامات، more than 100 احادیث، وہ بھی میں نقل کروں گا ساری، وہ بھی ساری نقل کروں گا انشاءاللہ پاک بتا رہا. اب ان احادیث کو صحابہ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ سنا تھا نا. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھی گا اسی آیت کریمہ کے تحت. سب سے پہلے طبقہ انبیاء کو بیان کیا اور ساتھ ہی صدیقین کا جو ہے وہ طبقے کو بیان کر دیا کہ اگر ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنا ہے تو پھر صدیقیت کی طرف لوٹ جاؤ. آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب جھوٹا دعوی نبوت کیا گیا تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور ان کے خلاف جہاد کیا. صرف جہاد نہیں کیا بلکہ جہاد بھی سیف کیا، ان کو مارا، جڑ سے اکھاڑا. دوسرا طبقہ بھی بیان کر دیا. اب جو ہے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقات ہیں. وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی خوبصورت رفیق ہے، یہ بہت ہی خوبصورت سنگت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی سنگت چاہیے، اور اگر ان کی سنگت نہیں آئے گی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اب یہ جو میں نے سارا بیان کیا ہے اس پہ ایویڈنس دے رہا ہوں حدیث مبارکہ سے. ٹائم ہو چکا ہے، بس یہ حدیث مکمل کر دوں تاکہ جو ہے کہ اس موضوع کو میں جاری رکھوں گا کہ محض اپنی رائے سے قرآن کو اگر سمجھا جائے گا تو گمراہی پھیلے گی، صرف محض اپنی رائے سے. اور آج یہ ہو رہا ہے. ہم ٹرانسلیشن پڑھ کے نا، ہم تو جو ہے وہ چھوٹا موٹا مولوی ہو تو ہم اس کو تو کھڑکنے بھی نہیں دیتے، تو کدھر جانا ہے تیرے نال بڑے عالم ہو.
اسی بھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ سمجھے ہیں؟ اب اپنی رائے سے اگر جو ہم قرآن کو سمجھا جائے گا تو گمراہی کا شکار ہوں گے. جو قرآن کو انعام یافتہ بندوں کے ذریعے نہیں سمجھتا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن میں بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے سنن ابو داؤد میں من قال فی کتاب اللہ برأیہ فأصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کی اپنی رائے سے اور بات بھی حق اور سچ بیان کی لیکن ہے اس کی اپنی رائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے خطا